مذہب اسلام کے ماننے والوں کو پوری دنیا میں دو نام سے جانا جاتا ہے، ایک مسلمان یعنی مسلم اور دوسرے مومن، یہ دو نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مسلم جو ہے یہ مشتق ہے، نکلا ہوا ہے سلمن سے، جس کے معنی آتا ہے سلامتی کے، اور مومن جو ہے یہ مشتق ہے امن سے، جس کے معنی آتا ہے امن و امان والا۔ تو آپ چاہے ایمان بولیے، چاہے اسلام بولیے، چاہے مسلمان بولیے، چاہے مومن بولیے، ان تمام کے معنی اور مطلب ہوتے ہیں امن والا، صلح و آشتی والا، ہمدردی والا، غمخواری والا۔ تو معلوم یہ چلا کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والے کو، اپنے تابعدار کو، اپنے فرمانبردار کو یہ حکم کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ وہ ہمدردی کرے، غمخواری کرے، امن و امان پھیلائے، صلح و آشتی پھیلائے۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلی کہ مذہب اسلام کے ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا، یا نکسل وادی نہیں ہو سکتا، یا فسادی نہیں ہو سکتا، یا ظالم یا جابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ظالم ہے، جابر ہے، سفاک ہے، آتنکوادی ہے، نکسل وادی ہے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، گرچہ وہ ٹوپی پہن لے، داڑھی بڑھا لے، یا اپنے زبان پہ سے کلمہ پڑھ لے، یا کسی کے کن پٹی پر گن رکھ کر پہلگام کی طرح کلمہ پڑھوا بے زبردستی، لیکن اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اور اسلام تو انسان حیوان کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آنے کو ترغیب دیتا ہے۔ اپنے حدیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی با حیا، با کردار، تہجد گزار، شب گزار تھی، عبادت گزاری میں اس کا کوئی مثال نہیں تھا، لیکن اس کی کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بلی پالے ہوا تھا اور اس کو باندھے ہوا تھا، اس کے گلے میں رسی تھی، نہ اسے کھانے کو دے، نہ پینے کو دے، نہ اس کے احوال پوچھے، اور وہ منہ رگڑ کے جہاں بحق ہو گئی، مر گئی بلی۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ شکایت پہنچی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ بھلے ہی عبادت گزار تھی، لیکن اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں رحم کا مادہ نہیں تھا۔ اور دوسرے حدیث میں دوسری جو قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت تھی جو بد چلن تھی، بد کردار تھی، فاحشہ تھی، طوائفہ تھی، اور وہ بدنام زمانہ تھی، لیکن انہوں نے جب وہ راستہ سے گزر رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا کا بچہ پیاس کے مارے، تشنگی کے مارے تڑپ رہا ہے، انہوں نے کنواں سے پانی نکال کر اس کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ عورت تو بھلے ہی بد چلن تھی، بد کردار تھی، لیکن رحم کرنے کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ، اور جنتی ہونا قرار دے دیا۔ تو اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہوا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ تو صدقہ ہے، چاہے اس راستے سے مسلمان گزرے، ہندو گزرے، سکھ گزرے، دلت گزرے، کوئی بھی گزرے، کوئی بھی انسان گزرے، اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ تو اسلام جو ہے کانٹا چبھانے کا، یا گلا کاٹنے کا، یا مار دینے کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، کہ اللہ کی اس روئے زمین پر اگر کوئی انسان کسی کی جان بچا دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے ہندو ہے، تو گویا کہ اس نے پورے عالم انسانیت کی جان بچا دیا۔ اور اگر کسی نے بغیر غلطی کے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو گویا کہ اس نے پورے عالم انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی غلطی کے جرم کے قتل کیا ہے، مارا ہے، تو سارے عالم انسانیت پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کے خلاف دھرنا پردرشن کرے، اور قانون سے یہ مانگ کرے کہ اسے سزا دی جائے۔ اور خاص کر مسلمانوں کو آپ دیکھیں 22 اپریل میں پہلگام وادی کشمیر میں ہمارے ہندو بھائی کو مارا گیا۔ ہمیں تکلیف ہے، اور بہت زیادہ تکلیف ہے، ہم لوگ بھی خون کے آنسو روئے ہیں۔ اس پر جو ظلم ہوا، جبر ہوا، اسے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کلمہ پڑھوا کر اس کے کنپٹی پہ گن رکھ کر کلمہ پڑھوایا گیا، کہا بولو کلمہ پڑھو ورنہ مار دیں گے۔ یہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمان تھے نہ تھے، صرف داڑھی اور ٹوپی رکھ کر مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا۔ تو مسلمان کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف احتجاج کرتے، اس کی مانگ کرتے کہ بھائی جو اصل میں جو مجرم تھا اسے آپ ماریں، گرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو،
لیکن ہماری یہ خاموشی ہے، ہماری یہ خاموشی کی وجہ سے ہم نہ اچھا مسلمان بن پا رہے ہیں، نہ اچھے ہندوستانی بن پا رہے ہیں، نہ اپنے ہندو بھائی کے دل میں اپنی جگہ کو معجزن کر پا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی اللہ اور رسول سے دشمنی مول لیتا ہے، ویسعون فی الارض فسادا، اور جو اللہ کی زمین پر آتنک مچاتا ہے، فساد مچاتا ہے، ظلم و زبر کرتا ہے، اور کسی کو اللہ کی کسی مخلوق کو ستاتا ہے یا گولی مارتا ہے، نہ حق قتل کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ ان یقتلوا، کہ تمام عالم انسانی سے کہتا ہے کہ اسے پکڑو جہاں ملے اور اسے مارو اور گولی سے بھون دو، چھلنی کر دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے گھاتک ہے۔ بھلے وہ انسان ہے لیکن انسان کی شکل میں تو بھیڑیاں درندہ ہے کہ اس کے منہ میں جو ہے معصوم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اسے جہاں ملے پکڑ کر مارو اور ایسی دردناک عذاب دے کہ اس ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والے کا ذہن کانپ جائے، روح کانپ جائے، پھر دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان یقتلوا، کہ اسے قتل کرو، ان یصلبوا، اگر قتل نہیں کر سکتے تو جہاں ملے اسے پکڑ کر چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دو، اور ایسی دردناک موت دو کہ ایسی سوچ رکھنے والے، گھٹیا سوچ رکھنے والے آدمی کی روح کانپ جائے، آنکھیں باہر نکل آ جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، دوسرا پاؤں کاٹ دو اور اسے مفلوج بنا دو، مجبور بنا دو، جیسا کہ انہوں نے پہلگام کے اندر ہمارے کتنے غیر مسلم بھائی کے بچوں کو انہوں نے معصوم اس کو یتیم بنایا، اور کتنے عورت کو بیوہ بنا دیا ان لوگوں نے، ان کمینوں نے، ان کمبختوں نے۔ اسے مارنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو او یوفوا من الارض، ان کمینوں کو پکڑو اور اسے اتنا اس پر ظلم کرو، جبر کرو کہ وہ تمہارے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تڑیپار ہو جائے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے نہ قرآن پر عمل کیا، نہ حدیث پر عمل کیے، اور معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بدنام ہو گئے۔ میرے بھائیو مسلمانوں، ہمارے کارکردگی کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے نبی بدنام ہو رہے ہیں، قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو اسلام کے خلاف بولی جا رہی ہے، ہمارے نبی کے خلاف بولی جا رہی ہے، لوگ اسی کو سچ مان رہے ہیں۔ میرے بھائیو مسلمان بھائیو، اگر آج ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کے درمیان جا کر اسلام کو نہیں بتایا اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کو نہیں بتایا تو آگے چل کر ہمیں بہت بڑی خمیازہ بھگتنی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تاریخ کے نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ہو سکے کہ اگر ہم لوگ کروٹ نہیں لیں گے اور محبت کو نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے یہ عمل سے، محبت سے اور اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، تو ہمیں اپنے یہاں کے ہندوستانی غیر مسلم بھائی جو ہیں انہیں سینے سے لگانا پڑے گا، انہیں اسلام والا اخلاق دکھانا پڑے گا، ان کے شانے بشانے ہو کر چلنا پڑے گا، ان کے زخموں پر مرہم لگانے پڑیں گے، تب جا کر وہ ہم سے محبت کریں گے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور ہو سکے کہ ہماری نسلوں کے لیے اس ہندوستان میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔